أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی بھی فرصت نہیں مل پا رہی کہ ہم سبق کر سکیں، کوئی یکسوئی کا وقت ایسا نہیں مل پا رہا کہ جس میں ہم سبق کو آگے بڑھا سکیں، تو اس وجہ سے میں یہ سبق ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اندر جو باتیں ہوں گی امید ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلے سبق تک ہم انشاءاللہ امید کا موقع ایسا مل جائے گا کہ ہم سبق کو اچھے سے کر سکیں۔ دیکھیں پچھلے بات چل رہی تھی عیسائیوں کے حوالے سے، تو عیسائیوں کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کا یہودیوں نے یہ بات کی تھی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسیح عیسی ابن مریم، ٹھیک ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا، یہاں پر بھی جواب دیا، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پورا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات ہوئی ہے وہ بات کچھ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے منوائیں گے بھی اس بات کو۔ یہودیوں نے تو یہ کام اپنا بولا ہوا ہے، دعویٰ کیا ہوا ہے، اور عیسائیوں نے یہودیوں کی اس بات پہ یقین کر لیا، اور عیسائیوں نے یہودیوں کی اس بات پہ یقین کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا، اور حضرت عیسیٰ کو شہید تصور کر کے اس کے اوپر عقائد کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی، آیت نمبر 158 تک۔ آگے جو آیت ہے بڑی زبردست اور بڑی اہم آیت ہے، اس میں بڑا ہی دلچسپ قسم کا مضمون ہے، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے اندر، کہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے بڑی ٹو دا پوائنٹ، بڑی مضبوط اور بڑی اچھی بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی بھی اہل کتاب بچے گا نہیں، الا سوائے اس بات کے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ضرور بھی ضرور ایمان لے کر آئے گا، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ بھی ہوں گے۔ یہ میں نے ایک معنی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں پر میں نے پوری اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے اس یلو بیک گراؤنڈ والے حاشیے کے اندر، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب ذرا سمجھیں، پہلا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عیسائی جو ہے مرنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان پر ایمان لے کر آئے گا، لیکن اس کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ، اس کو اس کے اسلام کا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے انتقال سے پہلے ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، وہ یعنی جب دجال کا فتنہ آئے گا، اس دجال کے فتنے کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تو اس وقت تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے، یعنی تمام اہل کتاب سے مراد تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے، تسلیم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر وہ عمل کریں گے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو پہلی بات ہے، تمام کے تمام اہل کتاب مرنے سے پہلے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، اور دیکھ کر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ ایک قول ہے، لیکن میرا ذہن اس کی طرف زیادہ نہیں جا رہا، میرا ذہن دوسری بات کی طرف زیادہ جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے انتقال سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے یہ لوگ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ میرا رجحان اسی طرف ہے جو یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے۔
یعنی جو ابھی میں ترجمہ کروں گا تو میرا رجحان اس طرف ہے. پوری بات یہاں پہ لکھی ہے. پہلا ترجمہ میں نے پہلے حساب سے کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس پر پہلے ترجمے کو دوبارہ سن لیجئے گا. نہیں، میں دونوں ترجمے دوبارہ کرتا ہوں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے جو لوگ ہوں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ غلط پڑتی ہے، استغفر اللہ. اِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص. ام من کا ترجمہ ہم پیچھے کر چکے ہیں. ام من، اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور بے ضرور ایمان لے کر آئے گا قبل موتہ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. یہ دوسرے اعتبار سے ترجمہ ہے. اور پہلے اعتبار سے ترجمہ وَإِن مِّنْ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص نہیں بچے گا الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ ہی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف بھی جا رہی ہے، اور یہ ضمیر اس شخص کے مرنے سے پہلے یعنی اہل کتاب کی طرف بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ترجمے ہیں. میرا جو رجحان ہے وہ دوسرے ترجمے کی طرف ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اہل کتاب کو اس وقت پتہ چل جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اچھا، پہلا ترجمے کی طرف رجحان اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آئی. میں سمجھ نہیں پایا کہ اہل کتاب کو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اور زیارت ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، اور دیکھ کر حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کے آئیں گے، لیکن اس کے ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ فائدے کا ذکر یہاں پر نہیں. میں نے بیشتر تفاصیل میں دیکھا اور کئی حضرات سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اس کا مطلب کوئی ایسا واضح نہیں بتایا. تو دیکھیں، ہماری جو بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بطلان کا دعویٰ، پھر ان کے قتل کے بطلان کو خاص طریقے سے صراحت کے ساتھ اللہ نے نفی کی، اور مزید تنبیہ یہ بھی کی کہ تمہیں پتہ بھی چلے گا حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ ان کو مرنے سے پہلے، اہل کتاب کو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو دکھائیں گے. جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا عقیدہ غلط تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے انتقال سے پہلے زمین پہ تشریف لائیں گے، اور پہلے جب زمین پہ تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ ایمان لے کر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ظلم کے اوپر گواہ بھی ہوں گے ان کے خلاف. یکون علیہم شہیدا، ان کے خلاف گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. ان کے اوپر قیامت کے دن عذاب ہوگا، اس کی اگلی وجہ 12ویں وجہ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. وَبِظُلْمٍ، ان کے ظلم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ، ان کے ظلم کی وجہ سے، مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، جن لوگوں نے یہودیت کو اختیار کیا ان کے ظلم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، الذین ہادو، من الذین ہادو، لوگوں میں سے وہ جو یہودی تھے، فبظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں. فا کا ترجمہ ہم کریں گے غرض اس بات کے کہ ان کے اوپر ان کے ظلم کی بنا پر، من الذین ہادو، وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا، حرام کر دی ہم نے ان کے اوپر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی کے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر دی تھی. ناخن والے جانوروں کو اللہ نے حرام کر دیا تھا. گائے بکری کے اجزاء میں ان کی چربیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی. البتہ چند چربیاں ایسی تھی جو پشت پر یا آنتوں پر لگی ہوتی تھی، جو کسی ہڈی سے ملی ہوتی تھی، ان کو مستثنیٰ کر دیا تھا. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، یہ اس کو کھا نہیں سکتے تھے. اس کی تفصیل ہے سورۃ الانعام کے اندر.
بس اللہ نے یہاں پر صرف ان کی ایک سزا کا ذکر کیا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بعض حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا کہ وہ اللہ کے راستے وَبِصَدِّهِمْ ان کے وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَبِصَدِّهِمْ اور ان کے روکنے کی وجہ سے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے کثیرہ بہت زیادہ یعنی اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے. اس وجہ سے بھی اللہ نے بہت سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی یعنی دین سے وہ لوگ رکاوٹ بنتے تھے. تو بھائی یاد رکھیں کہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر چیزیں حرام کر دی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. تو یہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. 14ویں چیز ہے سود خوری وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ ان کو اس سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے اوپر سود حلال ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دیا ان کے اوپر بھی حرام کیا ہوا تھا. تورات میں اللہ نے حرام کر دیا تھا. وَأَقِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے بیوء باطلہ. بیوء باطلہ کیا ہوتی ہیں یعنی وہ بے جو کہ سرے سے ہے ہی نہیں اس کو کر دینا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ کے اندر بے ہو رہی ہوتی ہے, مرکنٹائل ایکسچینج میں بے ہو رہی ہوتی ہے, اسٹاک ایکسچینج میں بے ہو رہی ہوتی ہے. بہت سی آن لائن چیزیں ہیں ان کی بزنس بے مطلب بزنس خرید و فروخت. تو بہت سی ایسی بے ہوتی ہیں. امیزون کے اندر بہت سے ایسے طریقے ہیں بیو کے بزنس کے جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتے. تو وہ شرعی طور پر ایسی بزنس ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے. بطور مثال میرے پاس مال ہے نہیں اور میں اس کو بیچ رہا ہوں, حالانکہ میں نے اس کو خریدا ہی نہیں ہے, لیکن میں اس لنک کی ڈسکرپشن میں جا کے اس کو ایک طریقے سے اپنا بنا لیا اور پھر وہ لنک کسی دوسرے کو دے دیا. تو اس طریقے سے یہ بے باطل ہوتی ہے. بہت سے ایسے طریقے ہیں بے باطل ہونے کے, تو یعنی بزنس کے ناجائز اور حرام ہونے کے جو کہ ہو جاتے ہیں. تو وہ اکلہم اموال الناس بالباطل لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. اس سے ڈاکہ مارتا ہے. ایسی خرید و فروخت جو کہ ناجائز اور حرام ہوتی ہے اس خرید و فروخت کو کر لیا جائے تو وہ بے باطل ہوتی ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ان کافروں کے لیے جو ان میں سے تھے تیار کیا ہے. اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے کافرین کے لیے منہم جو ان میں سے ہیں عذابا الیما بہت دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم ہاں یہ تو ان کے 15 جرائم ہو گئے. اللہ نے برے لوگوں کے پاس اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا. لیکن الراسخون کیونکہ عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا. لیکن الراسخون فی العلم لیکن وہ لوگ جو کہ راسخ تھے علم کے اندر منہم ان میں سے منہم بہت سے کافر رہے ان میں سے بہت سے ایمان لے گئے. والمؤمنون اور مومن یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جو آپ پہ نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ نماز بھی قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکات زکات بھی دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ پر بھی ایمان لے کے آتے اور آخرت پر ایمان لے کے آتے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما ان کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں ایمان کا بھی ذکر ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہے. تو یاد رکھیں صرف ایمان کافی نہیں ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. تو بھائی میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار کروایا جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی بھی ہے شرمندگی بھی ہے. لیکن کوئی ایسے ملنے والے آ جاتے کوئی پریشان ہوتے میں اس کی وجہ سے مجبور ہو جاتا کہ سبق کر نہیں پاتا تھا. تو آج میری کوشش ہے کہ تھوڑا سا ہم چل پڑے تاکہ ایک دفعہ گاڑی چل پڑتی ہے تو پھر انسان ایک آیت بھی پڑھا دے تو اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ یہود کے معاملات یہاں سے مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے جو سلسلہ ہے اللہ رب العزت نے یہود کے ایک شبہ اس کا ازالہ اور اسماعیل کی چیزوں کا ذکر ہے. انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.